زندگی 360 میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان اور آج کا ہمارا شو ہے ان پاکستانی خواتین کے نام جو ملک کے اندر اور باہر کچھ ایسے منفرد مشنز پر کام کر رہی ہیں جن کا مقصد ہے معاشرے میں کچھ مثبت تبدیلی لانا. آج کے شو میں آپ ملیں گے سب سے پہلے مریم عادل سے جو ویڈیو گیمز کو سماجی بھلائی کے لیے استعمال کر رہی ہیں. پھر ملاقات ہوگی بانو مخدوم سے جو بنا رہی ہیں اجنبیوں کو دوست. اور آخر میں باتیں ہوں گی کچھ ینگ لیڈر سے جو ڈھونڈ رہی ہیں پرانے مسائل کے نئے حل. عام طور پر ہم ویڈیو گیمز کو کوئی بڑی فائدہ مند چیز نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ ان سے وقت ضائع ہوتا ہے اور مار دھاڑ والی گیمز کھیلنے سے تو لوگوں کا رویہ بھی منفی طور پر متاثر ہوتا ہے. مریم عادل کا ماننا ہے کہ اگر انہی ویڈیو گیمز میں کوئی مثبت پیغام شامل کر دیا جائے تو پھر ان کے ذریعے کھیلنے والے کا رویہ بھی مثبت طور پہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسی سوچ کے تحت اب سے کچھ سال پہلے انہوں نے گرڈ نامی ایک ویڈیو گیم ڈیولپنگ کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد ہے بین الاقوامی سطح پر سماجی تبدیلی کے لیے ویڈیو گیمز بنانا. مریم کی ٹیم کی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو نئی معلومات اتنے دلچسپ طریقے سے پیش کی جائیں کہ وہ بور ہو ہی نہ سکیں اور گیمز کھیلتے کھیلتے بہت ہی اچھی اور نئی معلومات بھی سیکھ سکیں. مریم عادل کا شمار ان چند پاکستانی خواتین میں ہوتا ہے جو اس وقت ویڈیو گیمز کی دنیا میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں. تو آئیے چل کر ان سے ملتے ہیں. میرا نام مریم عادل ہے اور میں گریڈ کی فاؤنڈر ہوں. گریڈ کے ذریعے ہم سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے ویڈیو گیمز بناتے ہیں ایک فن وے میں, ایک انگیجنگ مینر میں. آپ کی جو گیمز ہیں وہ ایک آپ کی نہ صرف معلومات بتا سکتی ہیں بلکہ پھر رویے بھی بدل سکتی ہیں جو کہ کتابیں شاید نہ کر سکیں. گریڈ نے اپنے قیام کے کچھ ہی عرصے میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی توجہ بھی حاصل کر لی ہے جنہوں نے کلنٹن گلوبل انیشیٹو یونیورسٹی کی سالانہ میٹنگ میں اسے خاص طور پر سراہا. CGIU سابق صدر کلنٹن کے گلوبل انیشیٹو کا حصہ ہے جس کا مقصد دنیا کو درپیش مسائل کے نئے اور قابل عمل حل تلاش کرنا ہے. ڈیولپمنٹل کنسلٹنٹ ہیں آپ, تو وہاں سے ویڈیو گیمز کی طرف آنے کا خیال کیوں آیا؟ گریڈ کی انسپریشن مجھے اپنے کام سے آئی ہے اور کیونکہ میں ورلڈ بینک کے ساتھ پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں اور مجھے اس کام کے ذریعے غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. جب آپ فیلڈ میں جاتے ہو نا تو ایک assumption ہے وچ از سیڈ, وچ از پینفل کہ جی جو غریب لوگ ہیں وہ جاہل ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا اور ہمیں جا کے ان کو بتانا ہے. اور کافی دفعہ ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے رویہ بدلنا ہے تو ان کو ایک کاغذ پکڑا دیں اور ان کو بولیں کہ یہ چیز پڑھ لو اور کل سے کوئی چیز الگ کرنا شروع کر دو. ویڈیو گیمز میں تو اٹس ناٹ جسٹ کہ کہانی ہے بلکہ آپ اس کہانی کے اندر اپنے آپ کو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کہانی کو لے کے چل سکتے ہیں. سو دس آئیڈیا کہ آپ جو ہیں اس بارے میں سوچیں کہ یہ آج آپ جو کام کریں اس سے آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی سوسائٹی کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور پھر آپ اس کو جب بدلیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا. تو وہ چیزیں کمیونیکیٹ کرنے میں مجھے لگا کہ دس از اے گڈ آئیڈیا. اب تک گریڈ ورلڈ بینک کے اہلکاروں کی تربیت کے لیے رینڈمینیا اور عام لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کھلا ذہن رکھنے کی ترغیب دینے کے لیے اسٹیریو وائٹ کے نام سے ویڈیو گیمز بنا چکی ہے. اس کے علاوہ گریڈ کی ٹیم اب افریقی ملک گیمبیا میں بچوں کی ریاضی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایک گیم تیار کر رہی ہے. مخصوص ملکوں کے لیے تیار کی جانے والی گیمز میں یہ خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ ان کے کرداروں کے چہرے, ان کا ماحول اور گیم کا میوزک اس ملک کی بھرپور عکاسی کرتا ہو تاکہ گیم کھیلنے والا خود کو اس کا حصہ سمجھ سکے. لیکن جس طرح گریڈ کی گیمز دنیا کے مختلف حصوں میں کھیلی جا رہی ہیں اسی طرح ان گیمز کو بنانے والے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں. All the magic happens in Pakistan. I have a great team. So what do you think we can do to make sure that it's a fun and engaging way of depicting these stereotypes and it's still fun but we're not offending anyone. Bright and cheery tone in our colors, color scheme. جو ویژن ہے وہ تھوڑی سی میری طرف سے آتی ہے. میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں تو آئی ایم ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی سم آف دیز گیپس. سو ونس ویژن از ڈیسائیڈیڈ تو سب سے پہلے اسٹوری بورڈنگ ہوتی ہے وچ از کہ کہانی کیا ہوگی بیکاز یو ہیو ٹو میک اٹ ایکسائٹنگ, یو ہیو ٹو میک اٹ انگیجنگ. اس کے بعد پھر وٹ ہیپنز از موسٹلی دی آرٹ ورک اور گرافکس, پھر اٹ گوز انٹو ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹس کمپیوٹرز اینڈ ایوری تھنگ. دین فائنلی ہم اس کو جو ہے ریپ اپ کر کے پائلٹ کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے آئٹریشنس کے ساتھ اینڈ دین وی رول اٹ آؤٹ. تو مریم سے باتیں تو ہم نے کافی کی ہیں, مریم کی گیم کھیل کے دیکھتے ہیں. سو یہ کیا ہے مریم؟ سو سارا دس از یہ اسٹیریو وائپڈ ہے جو گیم بنی تھی ٹو بریک ریشل اینڈ جینڈر اسٹیریوٹائپس. سو اس کا آئیڈیا بڑا سمپل ہے اینڈ میں بلکہ پہلے آپ کو دیکھتی ہوں کہ ویدر یو کین فگر اٹ آؤٹ اور ناٹ. اوکے.
So آپ نے نا میچ کرنے ہیں ٹائلس, ٹھیک ہے, اینڈ یہ ٹائم آپ کا چل رہا ہے, تو لیٹس سی, جلدی جلدی کرنا شروع کر دو. So Africa and AIDS is a stereotype, and then it tells you why that's not true. وہ آپ باقاعدہ نمبرز اور اسٹیٹسٹکس کے تھرو پروو کرتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹیریوٹائپ صحیح نہیں ہے. Because it's a stereotype then. ٹھیک ہے, and it wipes the stereotype. That's it. تو گیمز میں ایک بڑا آپ کو ایک اچھا بیلنس ٹرائی کرنا ہوتا ہے, ایک چیلنجنگ کا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنی بھی مشکل نہ ہو جائے کہ لوگ کھیلنا ہی نہ کہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اب آپ نے کر لیا, so now you're motivated to go to the third level. مطلب اب یہ بھی نہیں چاہتے کہ بندہ فرسٹریٹ ہو کے کھیلنا چھوڑ دے, لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ اتنی آسان ہو کہ وہ 2 سیکنڈ میں کھیل کے پائے. بندہ کہ اچھا پھر سے نہیں کھیل, چیلنج ہونا چاہیے تھوڑا بہت. تو یہ ڈیفینیٹلی میرے لیے تو چیلنجنگ تھا. Very good, I'm glad. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایک غریب شخص روٹی نہیں خرید سکتا تو ویڈیو گیم کیوں خریدے گا؟ مریم کہتی ہیں کہ گرڈ کا ماڈل اس مسئلے کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. Obviously ویڈیو گیمز, کنزیومر جو آپ کا غریب آدمی ہے وہ اس کے لیے پیسے نہیں دے گا, لیکن جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کمیونیکیشن بجٹس ہیں, رائٹ. سو جس چیز میں اگر وہ ایک پیمفلٹ چھاپنے میں اگر ایک اپنے پیسے ڈال ہی رہے ہیں, اگر آپ ان کو ایک بہتر کاسٹ افیکٹو سولوشن دیتے ہو کہ جی آپ لوگوں کو ولیج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ہفتے, آپ ان کو یہ گیم دے دو, اگر وہ کھیلتے رہیں تو ان کا ویسے ہی رویہ تبدیل ہو جائے گا. سو بیکاز اٹس کاسٹ افیکٹو سولوشن, ڈیولپمنٹ ایجنسیز کافی انٹرسٹ شو کرتی ہیں. اب تک آپ نے جو کام کیا ہے اس میں کن چیلنجز کا, کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہوا ہے؟ ایک ٹیم بلڈ کرنا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ آپ ایک ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بہت اچھا ورکنگ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے جو نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا, بہت اچھا ہوتا ہے, اینڈ ایوری تھنگ. سو پھر اس کے بعد آبویسلی فنڈنگ از آلویز اے چیلنج. آئی ایٹ بریتھ اینڈ سلیپ گریڈ, تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جی اپلیکیشنس کون سی آ رہی ہیں, گرانٹس کون سے کھل رہے ہیں, کمپٹیشن, اسٹوڈنٹ کمپٹیشن ہم نے بہت زیادہ ان میں اپلائی کیا, ان کو جیتا, تو دیٹ از ریئلی سم تھنگ جو امپورٹنٹ ہے. مریم, اس فیلڈ میں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کچھ الگ کری ہیں؟ کیا یہ کوئی انوکھی بات ہے کہ ایک عورت اس فیلڈ میں آئی ہے؟ عورت ہونے کے ناطے تھوڑی سی مشکلات زیادہ تھیں, کیونکہ یہ جو ویڈیو گیم کی جو انڈسٹری ہے اٹس ویری میل ڈومینیٹڈ. تھوڑا سا لوگ آپ کو سیریسلی لینے میں آئی تھنک وہ 2 منٹ لگتے ہیں جب آپ کو اپنا وہ شو کرنا پڑتا ہے کہ جی میں یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں دیٹس بیسڈ آن ایکسپیرینس, دیٹس بیسڈ آن پیشن. آئی تھنک میڈیا نے تھوڑا زیادہ کیا کہ جی پاکستانی عورت جو ہے انہوں نے یہ کیا اینڈ ایوری تھنگ. آئی پرسنلی تھنک کہ میں اپنے آپ کو پاکستانی عورت کی طرح نہیں دیکھتی. آئی پرسنلی سی مائی سیلف ایز سم ون ہو وانٹس ٹو میک اے چینج, اینڈ دیٹ کوڈ بی اینی ون. عورت ہو مرد ہو ایک ہی ساتھ برابر ہے. سماجی بھلائی کے لیے ویڈیو گیمز بنانے میں گوگل, ورلڈ بینک اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ماہرین ان دنوں گرڈ کی رہنمائی کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی ان کے لیے کوئی اچھے آئیڈیاز ہیں تو آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل گیمنگ فار ڈیف پر ان کے ساتھ ضرور کنیکٹ کیجیے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹے سے بریک, اور اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے ایک پاکستانی امریکن خاتون سے جو لوگوں کے درمیان ایک پل کا کام کر رہی ہیں. Stay with us, زندگی 360 will be right back. ایک کچھ چیز کریں گے جس میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری کمیونٹی نے بھی کچھ کیا. ویلکم بیک. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی خواتین سے جو اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. امریکہ میں 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد ایسی بہت سی کوششوں نے جنم لیا جن کا مقصد ہی تھا لوگوں کے درمیان موجود غلط فہمیوں کو دور کرنا. لیکن پاکستانی امریکن خاتون بانو مخدوم اس واقعے سے پہلے ہی ایسی کوششوں کو بہت اہم سمجھتی تھی, اور اسی لیے انہوں نے بنیاد رکھی چائے ٹائم کی, ایک ایسا پلیٹ فارم جو لوگوں کے سامنے نئے نقطۂ نظر پیش کرتا ہے اور انہیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے. بانو مخدوم سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں تابندہ نئی. گرم چائے کی ایک پیالی. کہتے ہیں چائے کی ایک گرم پیالی کراماتی خصوصیات رکھتی ہے, اجنبیوں کو دوست بناتی ہے, نئے رشتے بناتی ہے اور روٹھے ہوں کو منا لیتی ہے. چٹنی رہ چائے کی انہی جادوگر خصوصیات کو بھانپ گئی تھی بانو. آپ کا کیمرہ تو بالکل پیچھے پیچھے. ارے آپ ان سے نہیں ملے, یہ ہیں بانو. میں پہلے آئی تھی, اب تو میں مسجد میں نہیں.
अच्छा अच्छा, वेरी नाइस टू मीट यू। बानो का नाम जितना मीठा है, जुबान उससे कहीं ज्यादा शीरी। माशाल्लाह, नाम सबके हैं और जिनके नहीं रहे। इनसे मिलने वाला इनकी शख्सियत में सबसे पहले जो चीज नोटिस करता है वो है इंकसारी। बहुत खुशी हुई। वाशिंगटन के करीब रियासत मैरीलैंड में 15 साल से ये इल्म वालों, किताब वालों और कोई दिलचस्प हुनर और सलाहियत रखने वालों को चाय, बिस्किट और समोसों की दावत पर साल में कई मर्तबा इकट्ठा करने का एहतमाम करती हैं। Felt like I didn't have to walk on eggshells or put on airs. I could just be me. Arranged marriages. People talk about why they get divorced. The top sort of 5 reasons that have been reported for the Muslims living in America for getting divorced are disagreements, again, arguing, lack of relationship knowledge. 2000 में जब हमने ये शुरू किया है, उस वक्त हमें अमेरिका आए हुए कोई 30 साल हो चुके थे और न्यू ईयर्स ईव थी। बहुत सारे इरादे थे, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। रशीद मेरे शोहर और हमने दोनों ने फैसला किया कहीं भी नहीं जाते, घर बैठते। तो मैंने नया नया कंप्यूटर सीखा था, तो एक किताब नज़र आई जो किसी अपने समझे मुसलमान ने लिखी थी। मैं बड़ी फैसिनेट हुई। माशाल्लाह बच्चे पढ़ चुके थे। वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एट दैट टाइम। मुझे जो चीज़ हम सबको तंग करती थी वो ये थी कि इतना अच्छा मुल्क है, इतने अच्छे हम लोग हैं, जब अखबारें पढ़ो या न्यूज़ देखो तो इतनी खूबसूरती से कोई भी नहीं पेश कर रहा। मैंने सोचा कि हर हफ्ते एक कुछ चीज़ करेंगे जिसमें कि लोगों को पता चले कि हमारी कम्युनिटी ने भी कुछ किया। सो बैठ के उसी रात मेरा ख्याल में 50 चीज़ें लिख दी कि हम फोटोग्राफिक मोमेंट्स अखबारों में आर्टिकल देंगे, लोगों को दावतों पे बुलाएंगे। तो जब किताब देखी उसको फॉलो करने के लिए इन साहब को एक शाम मैंने लेके बैठे आउट ऑफ द ब्लू कॉल कर दिया। मैंने कहा जी इस तरह आपने किताब लिखी है तो आप आके हमारे साथ शेयर करें कि क्यों लिखी किताब, आपका नज़रिया ये कैसे है। खैर वो बड़े खुश हुए। उस वक्त हमारे करीब एक पोटोमक कम्युनिटी सेंटर है, उनकी मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बड़ा ताबन किया, कहा आप इवेंट करना चाहते हैं, वी विल नॉट चार्ज यू। अब खुशी तो बड़ी हुई, मुझे फिक्र भी बहुत थी कि हमारे बंदे आएंगे कि जी आप आइए और एक राइटर को सुनिए। बस उसी वक्त मतलब माइंड में था कि चाय दिया करेंगे और कुछ दिया करेंगे, पर उस पहली दफ़ा के लिए कोई 4-6 चीज़ें पका के पूरा लंच की और दावत लंच की दी और कहा और जी एक साहब आएंगे, शायद अपनी किताब के जिक्र करें। सबने कहा हाँ हम आएंगे। तो इसी तरह बस वो फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद तो 9/11 हो गया। फिर हुआ 9/11। उसके फॉलोइंग संडे हमने प्रोग्राम रखा हुआ था इंटरनेट एक्टिविज्म। इतने हम सारे अफसरदा थे, किसी को समझ नहीं आ रही थी और हमारी कम्युनिटी को एक्चुअल मीडिया में बहुत कम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस वक्त जब हमने चाय टाइम के ज़रिए डिग अप करना शुरू किया कि राइटर्स कौन हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स कौन हैं, बुक्स कौन लिख रहे हैं, आर्टिकल्स कौन लिख रहे हैं, हमें अपने रीज़न के फेवर में बहुत से लोग मिलते जाएं। मुसलमानों में भी जज्बा पैदा हो रहा था कि हम म्यूज़ियम खोल सकते हैं, हम म्यूज़िक बना सकते हैं। एक नेटिव दीन थे जिन्होंने लिटरली चाय टाइम पे आके उल्टे बर्तन रख के अपना म्यूज़िक बजाया। पैलेस्टीनियन एम्ब्रॉयडरीज पे एक बंदी ने न्यूयॉर्क में म्यूज़ियम बना रखा है, वो वहाँ से आई थी।
میں نے بانو سے پوچھا کہ کیا امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی واقعی اتنی علم پسند ہے کہ اتوار کی چھٹی قربان کر کے بانو کی چائے پینے میریلینڈ کے کمیونٹی سینٹر چلی آئے. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ چائے ٹائم سب کے لیے کھلا ہے. ہمارے جو دعوت نامہ جاتا ہے وہ یا انفارمیشن کم از کم 300 بندوں کو جاتی ہے. راہ جاتے لوگوں کو پتہ ہے کہ اتوار ہے, وہ پتہ ہے کہ بھئی چائے ٹائم ہے, کسی اور دعوت پہ ہیں, کہیں اور ہے, رک جائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ ہیں بس آ جائیے. یہ نہیں کہ آپ کو تیار ہونا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے جین پہنی ہوئی ہے تو آپ آ نہیں سکتے. تو ڈائیورسٹی بڑی, اور ٹاپکس لازمی نہیں پاکستان پہ ہو, لازمی نہیں مسلمانوں پہ ہو, بہت ورائٹی. واشنگٹن کی دیسی اور بدیسی کمیونٹی کو قریب لانے, دوست بنانے اور سمجھنے سمجھانے کا جو پل بانو نے کھولتے پانی میں چمچ بھر چائے اور چٹکی بھر مٹھاس گھول کر شروع کیا, اسے مضبوط کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ تھے ان کے شوہر اور بیٹیاں. بانو میری امی ہیں, انہوں نے جب چائے ٹائم شروع کیا تو سارے فیملی وہ شامل ہو گئی. پھر میرا جو چھوٹا بیٹا, انہوں نے ان کا سارا کمپیوٹر کیا اور آ کے مجھے سنایا کہ نانو اور نانا کو کمپیوٹر بالکل نہیں آتا. اتنے لوگ نہیں ہیں جو ایک ملک میں پیدا ہوئے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں, تو یہ پرسپیکٹو ہمارا یونیک ہے. تو امی ابو کا تھا کہ شیئر کریں. امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کو سب سے زیادہ آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس چیز میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے؟ ڈائیورسٹی ٹریننگ. اپنے آپ کو جانچیں, اپنے گولز کو سمجھیں, ڈبل مائنڈڈنس میں مت رہیں کہ شاید ہم واپس چلے جائیں گے. آپ چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کا بچہ جانا ناپسند کرے, تو آپ اپنی ایسی تیاری کریں کہ یہ آپ کا ملک ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہنر ہے جو آپ نے واپس پیش کرنا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے, اور وہ آپ کو سکون دے گا آپ کے بڑھاپے میں بھی کہ آپ نے جو حاصل کرنا تھا آپ نے کر لی. گرما گرم چائے کا کپ اور کچھ اچھی اچھی باتیں, ہے نا زبردست کمبینیشن. چلیں پھر یہاں پہ ہم بھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا چائے بریک, اور اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے مسائل کے بارے میں منفرد انداز سے سوچنے والی کچھ خواتین سے. اسٹے ود اس. یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو پاکستان سے یہاں آئے ہیں وہ آگے بڑھنے کا پیغام یہاں سے واپس لے کر جائیں گے. ویلکم بیک. ہر ملک کی طرح پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں, لیکن ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے کبھی کبھی دوسرے ملکوں سے بہت اچھے آئیڈیاز مل جاتے ہیں. امان اظہر اس وقت ہماری ملاقات کروا رہے ہیں کچھ ینگ پاکستانی خواتین سے جو پاکستان میں اکثر ٹیبو سمجھے جانے والے مسائل کے نہ صرف حل نئے انداز سے سوچ رہی ہیں بلکہ ان کو عملی شکل دینے کے کچھ منفرد طریقے ان دنوں امریکہ میں سیکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. بات ہو کھیل کے میدان میں جان مارنے کی یا سیاست کے اکھاڑے میں قدم جمانے کی, یا پھر ملکی معیشت میں ہاتھ بٹانے کی, پاکستانی خواتین کسی طور مردوں سے کم نہیں. اب اتنی نوجوان پاکستانی خواتین کو لے لیں جن کی ٹیکنالوجی سمیت دیگر اہم شعبوں سے وابستگی انہیں لے آئی واشنگٹن ڈی سی تاکہ وہ یہاں اپنے کریئر سے متعلق فیلڈز کے کام کو قریب سے دیکھ سکیں. یہ ہے فاطمہ جو پاکستان میں ٹیک فرمز کے بارے میں ای پیپر چلا رہی ہیں. مین فوکس ہے وہ یوتھ ہے, پاکستان کی نوجوان لوگ ہیں جن کو ہم مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو کاروبار ہے وہ کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکیں. کس طرح یہ سب کچھ شروع ہوا؟ اب میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے, اور اس کے بعد میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی تھی. اور کاروبار شروع کرتے وقت مجھے بہت سی مشکلات درپیش آئیں, اور اس پروسیس میں مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں اور بھی بہت سے نوجوان ہوں گے جو کہ اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ای پیپر نہیں ہے یا پھر کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی مشکلات کو شیئر کر سکیں. فاقیہ
पाकिस्तान में तीसरी जिन्स के हकूक के लिए आवाज उठा रही हैं। मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में, कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी हमारी तरह के एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है और वो बाय चॉइस उन्होंने अपना जेंडर चूज़ नहीं किया। तो लोग उस तरह से इतने ओपन माइंडेड मैंने उनको नहीं देखा। ज़ारा भी उभरते नौजवान लीडरों के इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। मेरा ख़ास तौर पे जो काम है वो नफ्सियाती अमराज से रिलेटेड है, जहनी बीमारियों से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ पे हम काम करते हैं। और जो एक बेसिक बड़ा जो एक प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट इज़ नोन एज गेट कीपर मैकेनिज़्म, जिसमें हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, ना कि अपनी कम्युनिटी में अपने ऑफिस में बैठ कर वेट करें कि लोग हम तक आएंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ और जहनी अमराज एक नया कॉन्सेप्ट है। तो बजाय इसके कि हम वेट करें, हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं और वहाँ जाके उनको ट्रेन करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि जहनी अमराज क्या होते हैं और उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। बॉनी क्लिक मेरिडियन इंटरनेशनल नामी गैर सरकारी तंजीम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका इदारा पाकिस्तानी नौजवानों के इस जैसे ग्रुप्स को अमेरिका लाने वाले प्रोग्राम में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की मावनत करता है। यकीनन खवातीन का अहम रोल है, बल्कि अगर आप दुनिया भर में देखें तो 50% से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स, चाहे उनका ताल्लुक बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फिर समाजी शोबे से हो, ज्यादातर आपको खवातीन अहम किरदार निभाती नजर आती हैं। पाकिस्तान से आई इन खवातीन के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ अमेरिका में अपने तजुर्बात को शेयर करें। with similar social entrepreneurs in the United States. What does it mean for आपके ख्याल में इस तजुर्बे से पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों को क्या पैगाम पहुंचता है? These young men and women who have come to join us. जरूरी बात यह है कि ऐसा पैगाम कम्युनिटी के अफराद की जानिब से आए, ना कि बाहर के लोगों की तरफ से। ये नौजवान लड़के और लड़कियां जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, वो आगे बढ़ने का पैगाम यहाँ से वापस लेकर जाएंगे और मेरे ख्याल में तो मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इन नौजवान लड़कियों के लिए आज की दुनिया अपने वालिदैन की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। इनके लिए मलाला मशअल राह है और आज से 5 साल बाद इन नौजवान खवातीन को देखकर कई मलालाएं सामने आएंगी। ये तो मेजबान की उम्मीद है, लेकिन खुद ये पाकिस्तानी मेहमान अमेरिका से क्या लेकर जाने की तवक्को करती हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जब लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें हमेशा अच्छी खबरें नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करें और पाकिस्तान से जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो हम बाहर लेके जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की जो टेक इंडस्ट्री है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही है। आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, आप उनको इनकरेज कर रहे हो कि जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग उसमें चेंज लेकर आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं या उनके पास रिसोर्सेज भी इतने हैं, लेकिन बाय सीइंग अदर्स एज एन एग्जाम्पल वो उस चीज़ को आगे लेकर अपने पोटेंशियल को आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ के जब आप सोल्यूशंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, साथ ही साथ उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जितने भी फेलोज़ हैं वो इन तमाम जितनी भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास लोग हैं जो टेक सेक्टर में, हमारे पास लोग हैं जो जर्नलिस्ट्स हैं, हमारे पास लोग हैं जो एजुकेटर्स हैं, जो इनोवेशन से जिनका ताल्लुक़ है। तो उनके साथ बैठ के नेटवर्क करना और कोलेशन डेवलप करने का मतलब ये है कि आप मेंटल हेल्थ के सोल्यूशंस को कितनी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लेकर आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। आप एजुकेशन सेक्टर्स को, स्कूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि इन खवातीन का ये जज्बा दीगर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित होगा, ये उम्मीद लिए मैं वापस हो लिया। ये था हमारा आज का शो। अगर आप भी किसी अमेजिंग पाकिस्तानी की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फिर हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर आइए। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।